سلام اور آداب۔ یونٹی آف ہیومینٹی میں آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ آج کی ویلاگ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی علمی، فکری اور ایک بہت خوبصورت ورکشاپ کی رودات تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد میں محترم محمد اسرار مدنی صاحب نے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا اسلامی نظریاتی کونسل کے اشتراک سے، اور مدنی صاحب کا جو اپنا ادارہ ہے وہ انٹرنیشنل ریسرچ کونسل برائے مذہبی امور ہے، تو ان دونوں کے اشتراک سے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، اور ہم اس ورکشاپ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے شریک ہوئے، اور مقصد جن اہل علم کو یہاں پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، ہم انہی کے نام کو سن کر پڑھ کے اس نیت سے گئے تھے کہ ہم ان اہل علم سے مستفید ہوں گے، لیکن جب ہم ورکشاپ پہ پہنچے تو معلوم ہوا وہاں پر جتنے بھی شرکائے ورکشاپ تھے وہ سب اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین تھے، اور سارے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور اپنے موضوعات اور اپنے جو ان کا شعبہ ہے اس کے اوپر مکمل دسترس رکھنے والے اہل علم کی ایک بہت بڑی محفل تھی۔ تو مقررین تو تھے ہی صاحبان علم و دانش خورشید ندیم صاحب اور قبلہ ایاز صاحب، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، محترم ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب سمیت اور ایک دو، لیکن جو شرکائے محفل تھے وہ بھی بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ تو اس ورکشاپ کے اندر ہم نے بہت زیادہ سیکھا، دوستوں سے بھی، شرکائے ورکشاپ سے بھی اور مقررین سے بھی۔ تو اس کا جو پہلا سیشن ہوا اس میں محترم قبلہ ایاز صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے، انہوں نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا، اور اس سے پہلے محترم اسرار مدنی صاحب جو کہ بہت باصلاحیت نوجوان ہے اور مدرسے سے یہ فاضل بھی ہے، اور محترم سمیع الحق صاحب کے جو دینی ادارہ ہے ان کا کوڑا خٹک میں دارالعلوم حقانیہ، وہاں سے یہ فاضل ہے، تدریس کے بھی انہوں نے وہیں پر کچھ عرصہ فرائض سر انجام دیے، اور پھر جس انداز سے ان کا جو ایک علمی اور فکری سفر تھا اس سے ہمیں تھوڑی سی جو آگاہی ہوئی تو ہمیں بہت خوشی ہوئی، اور ان سے مختلف موضوعات پہ گفتگو بھی ہوتی رہی۔ تو مدنی صاحب نے ماشاءاللہ سے ایک کہکشاں یہاں پر سجا دیا تھا جس کے اندر ہم بھی شریک تھے، تو انہوں نے بھی اپنے ادارے کے اغراض و مقاصد اور اس سے پہلے جو انہوں نے کام کیے ان سب کے اوپر بھی انہوں نے روشنی ڈالی۔ خود اسرار صاحب بھی کئی کتابوں کے مصنف ہے، اور وہاں پر ان کی کچھ کتابیں ہمیں دی بھی گئی، اور اس کے علاوہ کچھ کتابیں ہم نے ان کی پہلے منگوائی تھی جو ہم نے مطالعہ کر رکھا تھا۔ تو یہ مدنی صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا تھا۔ تو اس میں خطبہ استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین صاحب نے نظریاتی کونسل کے پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے کچھ گفتگو کی، اور انہوں نے اس ورکشاپ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی، اور جدید جمہوریت اور جمہوری کلچر پر بہت خوبصورت بات کی، ما قبل جمہوری ادوار پر مختصر گفتگو کی، جس میں انہوں نے استعمار، بادشاہت اور سلطنتوں کی تاریخ اور کلچر پر مفصل بات کر کے یہ بتایا کہ ایک جمہوری کلچر، جمہوری نظام کیا ہے، اور اس کا نظام کا ایک کی ثقافت یا اس کے کلچر وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح سلطنتوں کا ایک نظام تھا، اس کے حساب سے اس کے کلچر وجود میں آتا تھا۔ اسی طرح جو ہے بادشاہت جو ہے اس کا بھی اب ایک نظام ہے، اور اس کے حساب سے اس کا بھی ایک کلچر وجود میں آتا ہے، یعنی اس کے کچھ نتائج سامنے آتے ہیں، ان نتائج کو ہم کلچر کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جمہوریت کیا ہے اور اس کے کا کلچر کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو انہوں نے گفتگو فرمائی، اس سے جب ہم نے اپنے حساب سے جب جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کو دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ خاص طور جو موجودہ سیٹ اپ یہاں پر لایا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے، یہ تو بالکل ہی اس کے اندر اس کلچر کی کوئی ادنا سی رمق بھی نظر نہیں آتی۔ خیر، انہوں نے قبلہ صاحب نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے صرف موازنہ کر کے جمہوریت اور اس کے کلچر کو بتایا۔ اس سے ہم اس اپنے حساب سے ہم سوچتے رہے کہ ہم جہاں پر ہے، یہاں پر بھی سنا ہے کہ جمہوریت ہے، تو کیا اس جمہوریت کے نتیجے میں پنپنے والا جو کلچر ہو کیا وہ یہاں پر موجود ہے؟ تو ہمیں تو کوئی خاص چیز اس میں نظر نہیں آئی۔ پھر انہوں نے استعمار پر بات کی، اور اس کے اندر انہوں نے پرتگالی استعمار، برطانوی استعمار اور فرینچ استعمار کے اندر جو فرق ہے اس کو بیان کیا بہت خوبصورت انداز سے،
اور پھر انہوں نے مسلم دنیا میں جہاں استعمار نہیں تھا ان کا بتایا کہ وہاں پر استعمار نہیں تھا تو وہاں پر کیا تھا، وہاں پر بادشاہتیں تھی اور اس کے اپنے مسائل اور نقائص تھے، اس پہ انہوں نے بات کی، اور پھر جدید ریاستوں پر بھی انہوں نے گفتگو فرمائی۔ پھر انہوں نے عرب بہار، مہاتیر کی پالیسی، تیونس میں راشد الغنوشی، افغان طالبان کی کامیابی سے مسلح جوہد کے والوں کے حوصلوں کی بلندی وغیرہ کے حوالے سے بات کی، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس وقت مابعد قومی ریاست ہے تو وہ کیا ہے، اس پہ انہوں نے بات کی۔ ان کے بعد جو یہاں پر مہمان مقرر تھے وہ تشریف لے آئے تھے محترم خورشید احمد ندیم صاحب، جو کہ مستقل کالم نگار ہے، مختلف ٹی وی چینلز پر ان کے بہت علمی فکری انہوں نے پروگرامز کیے ہیں اور اب بھی لکھتے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہے۔ سیاسی اسلام پہ ان کو ایک ہم اتھارٹی کی حیثیت سے ہم ان کو سمجھتے ہیں، اور ان سے ویسے تو پڑھنے کا بہت اتفاق ہوا، ٹی وی چینلز پہ بھی سننے کا، لیکن بالمشافہ پہلی بار ہم نے ان کی گفتگو سنی، اور انہوں نے جو اس حوالے سے جو انہوں نے جن نکات پر یا جن پوائنٹس پر گفتگو کی وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مطلب چشم کشا ان کی گفتگو تھی۔ ان کا جو موضوع تھا وہ تھا مسلم دنیا میں جمہوری تبدیلیاں، مسائل اور مواقع۔ اس پروگرام کے اندر اس سیشن نے خورشید صاحب کو 2 موضوعات دیے گئے تھے۔ پہلا ان کا موضوع یہ تھا، اس میں محترم خورشید ندیم صاحب نے موجودہ مسلم دنیا کے مختلف نظام ہائے حکومت پر تفصیلی گفتگو فرمائی۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ مسلم دنیا میں 4 قسم کے نظام ہائے حکومت رائج ہیں۔ نمبر 1 بادشاہت، نمبر 2 فوجی آمریت، چاہے وہ براہ راست ہو یا بالواسطہ ہو یا براہ راست، نمبر 3 پاپائیت، جہاں پر ایک مذہبی اتھارٹی کی پوری حکومت ہوتی ہے، اس کی انہوں نے 2 مثالیں دی، افغانستان اور ایران کی، اور چوتھا انہوں نے بتایا کہ نیم جمہوری، نیم بادشاہت، نیم ڈکٹیٹرشپ۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو ہمیں وہی نظر آیا جہاں پر ہم رہتے ہیں، یہاں پر یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خورشید صاحب نے جمہوریت کی تعریف کی، بادشاہیت، پاپائیت اور جمہوریت میں فرق کو بیان کیا، پارلیمانی نظام، صدارتی نظام، متناسب نمائندگی، جمہوری کلچر اور اس کے نتائج و ثمرات پر بہت خوبصورت گفتگو کی، اور نیشنل اسٹیٹ میں اختیارات کی تقسیم اور کے اوپر بات کی، اور اس میں عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ پر گفتگو کی، ان کے اختیارات پر بات کی، اور پھر اس کے ساتھ ہی خورشید ندیم صاحب نے امامت اور خلافت اور ان کی مذہبی حیثیت پر بھی مختصر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد انہوں نے عثمانی خلافت کے خاتمے کے بعد مسلم مفکرین رشید رضا اور سعید مودودی کے پیش کردہ نظام فکر پر گفتگو کی۔ پھر انہوں نے حضور اکرم کی 2 لیگیسی انہوں نے بیان کی کہ حضور اکرم 2 لیگیسی لے کر آئے تھے یا ان کی موجود ہے۔ نمبر 1 تو ریاست اور ایک ہے دین، ٹھیک ہے۔ تو جو دینی لیگیسی ہے وہ پوری امت کے لیے، ہم سب ختم نبوت پر ایمان رکھنے کے عقیدے کے نتیجے میں اس کو آگے انذار اور دین کا جو پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ریاست، تو انہوں نے آپ کی جو ریاست کے قیام اور جو ایک سیاسی جو آپ کو طاقت اور بالادستی ملی تھی اس کو انہوں نے ایک تاریخی واقعے کے طور پر لینے پر گفتگو کی، اور اس کو قانون اتمام حجت کے ساتھ انہوں نے اس کو جوڑ کے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا یہ ان کی جو پہلا جو ان کا موضوع تھا اس کی کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ میں محترم اسرار مدنی صاحب سے میں نے درخواست بھی کی ہے اور امید رکھتا ہوں کہ وہ ان گفتگوؤں کو اپلوڈ کریں گے اپنے چینل پہ بھی، اور اگر ہمیں فراہم کرے تو ہم اپنے چینل پہ بھی کریں گے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ ہم اپنے چینل پر اس طرح کی چیزیں بھی آپ ناظرین کو کے سامنے رکھیں، تو آپ کو خود سن کے بہت زیادہ اس سے آپ مستفید ہوں گے۔ محترم خورشید ندیم صاحب کا دوسرا موضوع جس پر آپ نے گفتگو کی اور جس میں آپ نے حزب معمول بہت ہی اہم نکات پر بات کی، وہ موضوع تھا مسلم ڈیموکریٹس اور النہضہ میں فکری تبدیلی، انڈونیشیا، ملائیشیا اور تیونس۔ نہضت العلماء کی تاریخ پہ بات کیا آپ نے، پھر اس کے بعد بنیادی اصولوں کو بیان کیا کہ ان کے کیا بنیادی 4 اصول ہے، سیاست سے تعلق ان کا جو ہے اس پہ بات کی، انڈونیشیا کی المحمدیہ جو تنظیم ہے اس پہ بات کی، اس کی اور یہ بتایا کہ یہ جو تنظیم ہے یہ ایک لحاظ سے سلفی تنظیم ہے، اور سلفی تنظیم ہونے کے باوجود ان کے فکر کے اوپر ہمارے پاکستان کے بہت نامور
بین الاقوامی سطح پر معروف مفکر اور دانشور مرحوم ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کے اثرات پر انہوں نے بات کی کہ ان کے اوپر ان کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ پھر خورشید ندیم صاحب نے مسلم دنیا کی جمہوری حکمرانوں کے اندر سے ایک امیر المومنین باہر آنے پر بہت خوبصورت بات کی، اور یہ بتایا کہ جہاں جہاں جمہوریتیں آئی بھی ہے ابھی بھی موجود ہے، تو وہاں پر جب ایک شخص جمہوریت اور ووٹ اور ان طریقوں سے اقتدار پہ آ بھی جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے امیر المومنین برآمد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے، جہاں ہم رہتے یہاں تو بدرجہ کم آپ اس کو دیکھ سکتے۔ انہوں نے طیب اردگان اور مہاتیر وغیرہ کی بھی اس میں مثالیں دی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اس گفتگو کو سمیٹا۔ محترم خورشید ندیم صاحب کے بعد اسی پروگرام کے اندر جو تیسرے مقرر تھے وہ تھے بین الاقوامی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر حسن الامین صاحب۔ آپ کا موضوع تھا بعد از سیاسی اسلام اور پاکستان کی مذہبی و سیاسی جماعتیں۔ پروفیسر صاحب کی گفتگو مندرجہ ذیل نکات پر مشتمل تھی۔ نمبر 1 تحریک کیا ہے، اس کی تاریخ بیان کی انہوں نے، جدید سیاسی اسلام کا جو پس منظر ہے وہ بیان کیا، جماعت اسلامی، الاخوان اور داعش پر آپ نے بات کی، اسلامی انقلاب والوں کا نظریہ آپ نے بیان کیا، ازم کی انہوں نے تعریف کی کہ وہ ہے کیا۔ اسی طرح انہوں نے سیاسی اسلام نے کا جو بتایا کہ انہوں نے جو موجود نظریات اور اس کے نظام ہائے زندگی اور اس کے نقائص کو بیان کر کے انہوں نے مستقبل کے امکانات کو کس طرح سے ان سیاسی اسلاموں نے بیان کی، اس پہ بات کی۔ جدید سیاسی اسلام کے خالق انہوں نے سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم کو قرار دے دیا۔ اسلام نظام کے تجربے اور سیاسی اسلام کی انہوں نے بات کی کہ کہاں پر یہ ناکام تجربے ہو چکے ہیں، اس میں انہوں نے ضیاء الحق کی مثال دی، ایران میں خمینی کی مثال دی، سعودی عرب میں سلفی اسلام اور سوڈان میں عمر بشیر اور افغانستان میں ملا عمر کی مثالیں دی۔ کچھ محققین کے مطابق ڈاکٹر صاحب کے خیال میں سیاسی اسلام اب بن گلی میں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جس پوائنٹ پہ بات کی وہ تھا طیب اردگان جو ہے وہ مابعد اسلامزم یا اسلام ازلم کا علمبردار، ٹھیک ہے، یہ کس نقطۂ نظر کے علمبردار ہے، اس پہ انہوں نے بات کی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اخوان سے علیحدہ ہونے والے تنظیم حزب الوسط پہ گفتگو کی، اور پھر سیاسی اسلام اور جوابی بیانے پر بات کی۔ پھر اسلام ازم اور جدید قومی ریاست اور ما بعد اسلام ازم میں مابہ النزاع نکات پر بات کی کہ کن کن نکات میں اسلام ازم والے یعنی سیاسی اسلام والے اور جدید قومی ریاست اس میں اور ما بعد اسلامزم جو جوابی بیانیہ لے کر آتے ان میں مابہ النزاع نکات کیا ہے۔ مثال کے طور اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بتائی کہ اقلیتوں کا تصور، معاشی نظام، حدود و تعزیرات، بین الاقوامی تعلقات، فنون لطیفہ، شخصی آزادی وغیرہ پہ انہوں نے بات کی کہ یہ کچھ چیزیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی انہوں نے چیزیں بتائی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کا تقابل پیش کیا۔ پھر انہوں نے ما بعد اسلامزم کی کچھ نمائندہ شخصیات کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے نئے آئیڈیاز اور اسلامزم کا تعامل پہ بات کی کہ جو نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں اور جو اسلامزم ہے ان کا آپس میں ریلیشن اور تعامل کیا ہے۔ ترکی، انڈونیشیا اور ملائیشیا کے تناظر میں بات کی۔ پھر انہوں نے اپنے گفتگو میں دیوبند مقطع فکر سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی، اور جماعت اسلامی سے ڈاکٹر صاحب مایوس نظر آئے، اس پہ انہوں نے بہت اچھی بات کی۔ اور پھر اس کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں میں مسلم لیگ نون کی ایک مثال دی کہ یہ کلچرل اسلام کی نمائندہ جماعت ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے نکات تھے جس میں انہوں نے بہت مفصل گفتگو فرمائی۔ اور پھر اس ورکشاپ کا اختتام ہوا، اور محترم اسرار مدنی صاحب نے شرکائے محفل کا اور مقررین کا بہت شکریہ ادا کیا، اور پھر یہ پہلا دن ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اب اگلا دن کا جو سیشن ہے اس کے اندر بھی دوبارہ وہی شرکائے محفل تھے، بیچ میں کچھ اور یونیورسٹیوں کی اسٹوڈنٹس بھی آئے، پہلے دن بھی اور دوسرے دن بھی کچھ اور جو ایک لوگوں کے لیے اجازت تھی، کوئی اگر اس پروگرام کو اٹینڈ کرنا چاہے تو وہ آ سکتے تھے۔ تو اس دوسرے سیشن کے اندر بھی جن مقررین کو اس کے اندر مدعو کیا گیا تھا، اس میں پہلے جو مقرر تھے وہ تھے محترم مذہبی اسکالر، محقق، مصنف ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب، ٹھیک ہے، اور علمی حلقوں میں ان کا بہت نام ہے، اور ان کے رد میں بھی کچھ کتابیں آئی ہے، عمار خان ناصر کے نیا اسلام کے نام سے بھی، ٹھیک ہے، اور ان کو متنازعہ شخصیت ہے، ظاہر سی بات ہے صاحب فکر ہے، اور جو صاحب فکر ہو، صاحب دانش ہو
تو پھر وہ متنازع ہو ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر اپنا جو جس مسلک سے ہے ان کا تعلق وہ بھی پوری طرح سے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کسی اور مسلک میں بھی ایسے لوگ پھر فٹ نہیں آتے. تو عمار خان صاحب کی بھی حیثیت یا ان کا جو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بھی اسی طرح کی ایک شخصیت ہے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ ان کے کئی کتابیں شائع شدہ موجود ہے، اور آگے بھی ان کا کام کا سلسلہ جاری ہے. اس کے اندر ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب جو ہے، ان کو بھی ظاہر سی بات ہے ہم نے کچھ یوٹیوب پہ ان کی کچھ گفتگو سنی ہوئی تھی، اور تحریریں ہم نے ان کی پڑھی اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بالمشافہ ملاقات اور ان کی زیارت ہمیں پہلی بار نصیب ہوئی تھی. بہت بااخلاق شخصیت، بہت متاثر کن شخصیت کے حامل. تو عمار خان ناصر صاحب نے گفتگو فرمائی، اور ان کا جو موضوع تھا وہ تھا مسلم مذہبی فکر میں جمہوریت کے حوالے سے بدگمانی اور شکوک و شبہات کے اسباب. اب چونکہ میں پوری ان کی گفتگو اور کسی اور کی بھی مکمل طور پر تو نہیں آپ کو بیان کر سکتا، ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے تو بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے، تو میں صرف نکات بیان کروں کہ کون سے اہم پوائنٹس تھے جن پہ انہوں نے بات کی. انہوں نے جن نکات پہ گفتگو فرمائی اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے تو مسلم دنیا اور خاص طور پاکستان کے تناظر میں جمہوریت کے حوالے سے انہوں نے 3 طبقوں کا ذکر کیا. ایک تو وہ جو بالکل رد کرنے والا طبقہ ہے، کفر اور غیر اسلامی کہہ کر، ایک وہ جو اس کو مکمل اسلام ثابت کرنے کا طبقہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اعتدال والا طبقہ جو نہ اس کو مکمل رد کرتا ہے نہ ہی وہ اس کو مکمل طور پر اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس پہ انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے قدیم علمی اور فقہی ذخائر میں جمہوریت کے اوپر بحث نہ ہونا اور اس کی وجوہات پہ انہوں نے بات کی، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت نے اس کی ضرورت تھی، نہ کوئی اس کا ماڈل موجود تھا. اس لیے اس فقہی قدیم ذخیرے کو، کلامی ذخیرے کو بنیاد بنا کر جمہوریت کے حوالے سے جو بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اس دور کا یہ موضوع ہی نہیں تھا. انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ جو قدیم ہمارے جو علمی ذخیرہ ہے اس کے اندر مصادر میں موجودہ سیاسی اسلام کا تصور بھی نہیں پایا جاتا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں چیزیں، سیاسی اسلام اور جمہوریت پہ جو مباحث ہے، یہ 20ویں صدی کا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ 20ویں صدی سے پہلے جو ریاستیں یا جو نظام ہائے حکومت قائم ہے اس کے اندر وہ سمجھ لیجئے ان کا جو ڈھانچہ تھا وہ سلطنتوں کا ڈھانچہ تھا، قومی ریاستوں کا نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ سلطنتوں کا ڈھانچہ تھا، اور سلطنتوں کے اپنے نظام اور تصورات تھے، اس پر انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جمہوریت جو موجودہ شکل میں یہ جدید مغرب کا دین ہے. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستانی کے اندر جو مذہبی نظریے پر وجود میں یعنی خود پاکستان جو ہے وہ مذہبی نظریے پر وجود میں آیا، اور اس کے لیے جو جدوجہد کی گئی ظاہر سی بات ہے ایک جمہوری طریقہ تھا، اور اس وقت سب نے اس میں حصہ لیا. لیکن پھر ہمارے یہاں کا جو مذہبی طبقہ ہے جس ذریعے کو اپنا کے انہوں نے پاکستان کو حاصل کیا، بعد میں وہ اسی کے ہی خلاف ہوتا ہوا نظر آیا. پھر انہوں نے یہی بتایا کہ پاکستان جدید قومی تصور کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، اور مسلم دنیا میں ایک نیا تجربہ تھا. نظام کی تبدیلی کے لیے مسلح جدوجہد پاکستانی طالبان کی ایجاد یا اختراع نہیں، بلکہ اس کی جڑیں سیاسی اسلام میں. یہ اس پہ انہوں نے بات کی کہ جو اسلامی نظام کے قیام کے لیے جو مسلح جدوجہد ہے یہ ٹی ٹی پی یا داعش وغیرہ کا اپنا پیش کردہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں سیاسی اسلام میں ہے. پھر انہوں نے تاریخی تغیرات کی تفہیم کے حوالے سے بہت اچھی بات کی، بہت خوبصورت علمی گفتگو کی. اور اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اصول فقہ کے جو ایک اصول ہے عرف، اس کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اصول فقہ میں جو سورسز آف شریعہ ہے، مصادر شریعہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر مشہور تو قرآن، سنت، قیاس، اجماع ہے، لیکن اس کے علاوہ 5-6 چیزیں اور بھی ہو. تو اس کے اندر ایک عرف کو بھی رکھا ہے فقہاء نے کہ یہ بھی مصدر قانون بنتا ہے. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جمہوریت کو جو کفر ثابت کرتے ہیں وہ لوگ مذہبی متن کے بجائے تاریخی تناظر میں کھڑے ہیں. مین اسٹریم مذہبی فکر اور انتہا پسندوں میں ایک گیپ پہ انہوں نے بات کی. اور پھر ان کا آخری جو پوائنٹ جس پہ انہوں نے بات کی وہ یہ تھا کہ ہر نئے مسئلے یا نئے تصور کے لیے مذہبی متن کا سہارا لینا ٹھیک نہیں ہے. اسی دوسرے دن کے سیشن کے دوسرے مقرر تھے بہت معروف نام محترم بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب. یہ سابق وفاقی وزیر قانون بھی ہے اور بیوروکریسی میں بھی یہ رہے ہیں، اور ان کا ایک بہت وسیع تناظر ہے چیزوں کو دیکھنے کا. انہوں نے جو کچھ بیان کیا اور ان کا جو موضوع تھا وہ بھی یہی تھا کہ گورننس اور قانونی نظام کے مسائل، ترقی پذیر ممالک میں گورننس اور قانونی نظام کے مسائل. ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس موضوع پر ان سے بہتر تو کوئی بات نہیں کر سکتا تھا،
یہ خود ان کا جو کچھ بیان تھا وہ شنید کے بجائے دید پہ مشتمل تھا. یہ خود ان نظاموں کا یعنی بیوروکریسی کا بھی حصہ رہے ہیں اور سیاست کا بھی حصہ رہے, ٹھیک ہے. اور اب نون لیگ کے اندر ہے, اور نون لیگ کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے اندر اب پرویز رشید اور بیرسٹر صاحب جیسے لوگ آ رہے ہیں یا یہاں پر موجود ہے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ جو عوامی حاکمیت کا جو نعرہ یا ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ابھی تک نعرہ ہی ہے, اور اس پہ اگر اس پارٹی نے کوئی اپنے کچھ سطحی مفادات کے حصول کے لیے اس کو بطور کارڈ استعمال نہیں کیا, تو پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو یہاں پر قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ پھر اگر اس قسم کے کچھ لوگ اس پارٹی میں رہیں تو یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو جائے. محترم بیرسٹر ظفر اللہ صاحب بہت بااخلاق, بہت عوامی مزاج کے آدمی تھے. ہم تو پہلی بار ان کو ملے تھے, ان کو بالمشافہ ان سے کی گفتگو سنی تھی, اور بالکل کھلے ڈلے انداز سے بات کرنے کا انداز اور ہنسی مذاق اور ہر طرح سے, تو اس طرح ان کا مزاج تھا. انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں گورننس کے جو مسائل ہے اس میں انہوں نے سب سے پہلے مذہبی طبقے کو رکھا, یعنی ریاست اور مذہب کا جو تعلق ہے اس میں ابھی تک ہم کنفیوژن کا شکار ہے. دوسری چیز انہوں نے بتایا کہ فیڈرلزم, ٹھیک ہے, یعنی وفاقی اکائیوں اور وفاق کا جو تعلق ہے, صوبوں اور وفاق کا تعلق. یہاں پر انہوں نے پھر 18ویں آئینی ترمیم کو بہت سراہا, اور یہ بتایا کہ اگرچہ اس نے آئینی طور پر اس مسئلے کو کافی حد تک حل کیا ہے, لیکن برسر زمین ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہو رہا. اور اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ جو موجودہ ٹولہ ہے جو پاکستان پہ حکمران, اس کی تو پوری کوشش ہے یا ان کو بہت تکلیف ہے اس 18ویں آئینی ترمیم سے. حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہی تو بنگالیوں کے ساتھ ہمارا جو ناروا سلوک تھا اس پہ بات کی انہوں نے, بنگلہ دیش کی علیحدگی کی بات کی, ان سب پہ بات کی. تو انہوں نے اس کو کہا کہ جو دوسرا جو مسئلہ ہے وہ فیڈرلزم ہے. تیسرا مسئلہ ہے ان کے خیال میں جس کو انہوں نے کہا کہ ام المسائل ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے حق حکمرانی کس کا. یعنی پاکستان میں آئینی طور پر تو یہ طے ہے کہ کس محکمے کا, کس ادارے کا, کس کا کیا کام ہے, ٹھیک ہے, دفاع والوں کا کیا کام ہے, پارلیمنٹ کا کیا ہے, عدلیہ کا کیا ہے, انتظامیہ کا کیا ہے. لیکن برسر زمین اور جو حقیقت ہمارے سامنے موجود ہے اس کے اندر یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے, اور وہ ہے کہ حق حکمرانی کس کا, ٹھیک ہے, ووٹ لے کر آنے والے نمائندوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے, اور جو سرکار کے ریاست کے جو نوکر ہے پھر وہ کس طرح سے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتا ہے. اس پہ انہوں نے بہت تفصیل سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. پھر اس میں انہوں نے ضمنی طور پر بات کی کہ انسانوں پر حکومت کرنے کی چند صورتیں ہیں, یعنی مجھ پہ کوئی بندہ کیوں حاکم بنے, میں کسی کو بطور حکمران کیوں تسلیم کروں بھائی. تو اس کے لوگ کہتے ہیں کہ تو خدائی پروانہ ہے وہ بندہ جو آپ پہ حکومت کرنے آیا, ٹھیک ہے, یا اس کے پاس ڈنڈا اور بندوق ہے اور میرے پاس نہیں, وہ کہتا ہے بھائی کرو نہیں تو ہم آپ کو اڑا دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے طاقت کے سامنے پھر کس کی چلے گی. اور تیسرا انہوں نے بتایا کہ پھر انسانوں نے غور و فکر کے بعد انسانی دانش نے یہ طے کیا کہ نہیں, اب ہم اپنا حکمران خود جو ہے اس کو چنیں گے, ٹھیک ہے, شرائعیت کا انہوں نے اس کو نام دیا. ان کے خیال میں چوتھا بڑا مسئلہ جو تھا وہ سول سروس ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بہت گفتگو کی. اندر کے انسان وہ تھے شخص, تو انہوں نے اس کی کمزوریوں پر بہت بات کی, اور بہت جو ہم سب کے کچھ تجربات ہیں وہ بہت بالکل صحیح ثابت ہو رہے تھے. جو جن چیزوں سے ہم گزرتے ہیں, بیوروکریسی سے جب ہمارا تعلق پڑتا ہے, کسی سرکاری دفتر میں آپ کام سے جائے, تو اس کو انہوں نے بہت زیادہ زور دے کر اس کو بھی بیان کیا. اور پھر آخر میں ہر اسپیکر کی گفتگو کے بعد ایک سوال جواب کی نشست ہوتی تھی جس کے اندر لوگ اپنے سوالات اور اپنا تبصرہ پیش کرتے تھے, اور کھلی آزادی تھی, جو بندہ جس انداز سے سوال کرے, جس انداز سے تبصرہ کرے. تو ڈاکٹر بیرسٹر صاحب سے بھی لوگوں نے بہت سے سوالات فرمائے. بیرسٹر صاحب کے بعد آخری اسپیکر اس سیشن کے تھے وہ نظریاتی کونسل کے سیکرٹری ڈاکٹر اکرام الحق یاسین صاحب, اور آپ کا موضوع تھا مسلم ممالک کے دساتیر کا تجزیاتی مطالعہ. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے اہم نکات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ہے کہ آپ نے سب سے اسلامی جمہوریت کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے بتایا کہ اسلامی جمہوریت کیا ہے, اس پہ کچھ دیر بات کی. پھر اقبال کے تصور اجتہاد, خاص طور پر پارلیمنٹ کو حق اجتہاد دینے کے نظریے پر بات کی, اور اس کا پس منظر بیان کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ہمارے روایتی حلقوں میں کی جو علماء ہے ان کو اقبال کے اس تصور اجتہاد پہ بہت سے تحفظات ہیں, اس کو رد کیا سب نے. تو اس پہ انہوں نے بات کی اس کا پس منظر کیا ہے. اور اس کا پھر انہوں نے مسلم دساتیر پر بات کرتے ہوئے 2 جمہوری اور 2 غیر جمہوری
بادشاہت والے ممالک کی مثالیں دی۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا خیال یہ تھا، جو ہمارا عام طور پر لوگوں کا ہے، کہ بھئی ایک کوئی خاص شکل نہیں ہے اسلام کی روح سے حکومت کی، ٹھیک ہے، یعنی ملوکیت ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر وہ ان اصولوں کی پاسداری کر لے تو وہ ٹھیک ہے، اسی طرح جمہوریت ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر تھوڑی سی بادشاہت کو بتانے کی کوشش کی کہ وہاں پر بھی کوئی مطلق العنانیت نہیں ہوتی، وہ بھی کسی آئین اور دستور کے پابند جمہوریت ہے، لیکن ظاہر سی بات تو اب ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے تو۔ اب بھی آئین دستور ہونے کے باوجود بھی جو بادشاہتے ہیں وہاں پر جس انداز سے بادشاہ کو اختیارات ہے وہ اپنی جگہ ایک موضوع، ایک بحث کا موضوع ہے، وہ ٹھیک ہے۔ خیر، تو یہاں پر انہوں نے دو ممالک، جمہوری اور دو بادشاہت والے کی مثال دی۔ اس میں انہوں نے پاکستان اور ایران کی مثال دی کہ یہاں پر دستور کی بنیاد کیا ہے اور وہ کیا اس کا مطالعہ پیش کیا اختصار کے ساتھ، اور پھر انہوں نے ایران کے دستور پر بھی بات کرتے ہوئے ولایت فقیہ پہ بات کی، اور علامہ اقبال کے خطبے میں جو انہوں نے ولایت فقیہ کے تصور پر ایک مختصر ایک جو تنقید کی تھی اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، وہ ہم کسی اور دن بات کریں گے کہ وہ کیا تھا، اور علامہ اقبال کا جو تنقید ہے وہ کس پہ آئینی صاحب، یہ جو ایران کے اندر تحریک چلی تھی دستور کو، بادشاہ کو دستور کی پابند بنانے کی، ہم اس پہ کسی دن بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ انہوں نے بات کی، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ادارہ ہے اور اس ادارے کی جو آئینی جو حدود ہے وہ بیان کیے، ان کی سرگرمیوں کو بیان کیا، اور اس کے مختلف ادوار پر بھی انہوں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر قرارداد مقاصد پہ بات کی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ایوبی آمریت میں اس میں کیا تبدیلی کی کوشش کی گئی اس پہ بات کی۔ 73 کے آئین پر آپ نے تفصیلی بات کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کی حیثیت اور کردار پر بات کی۔ اچھا، جو دو بادشاہت والے ممالک کی آپ نے مثالیں دی، اس کے اندر ایک تو سعودی عرب کی مثال دی کہ وہاں پر بادشاہت ہے لیکن اسلامی نظام ہے، وہاں پر دستور وہاں پر اسلام کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے انہوں نے برونائی دارالسلام کی مثال دی، جس پہ ہمارے یہاں بہت کم بات ہوتی ہے، تو آپ کی گفتگو بھی بہت ہمارے لیے معلومات افزا گفتگو تھی، اور ہم نے آپ سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ اس طرح سے یہ ہمارا دوسرا سیشن ختم ہوتا ہے۔ تیسرے دن کا جو سیشن ہے اس کے اندر جن مہمان شخصیت کو آنا تھا ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ شخصیت تشریف نہ لا سکی، اور پھر اس اہل دانش کی محفل میں طالب علم کو بھی گفتگو کا موقع دیا گیا، اور ہمارا جو موضوع تھا طالب علم کا وہ تھا سیاسی اسلام اور متبادل بیانیہ، اور اس کے ذیل عنوانات تھے بر صغیر میں سیاسی اسلام کا احیاء، سیاسی اسلام کے شیعہ سنی فکر پر اثرات، سیاسی اسلام کا موقف اور مذہبی روایت کا جوابی بیانیہ۔ اس میں جن بنیادی نکات پر گفتگو کی گئی وہ نکات تھے سیاسی تعبیر اسلام کا پس منظر، ٹھیک ہے، جس میں نئی تہذیب کے پیدا کردہ سوالات، مستشرقین کے اعتراضات، سائنس و سائنسیت کے اعتراضات، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی وجہ سے مسلمانوں کے نفسیات پہ جو اثر پڑا، ان کے اوپر پھر سوشلزم نے یا کمیونزم نے جس انداز سے مذہب کو ہدف تنقید بنایا اس پہ بات کی پس منظر کے بیان کرتے ہوئے، اور پھر اس پہ زیادہ زور دیا کہ اسلام بطور مذہب اعتراضات اور بطور نظام مذہب پہ اعتراضات میں کیا فرق ہے۔ پھر سیاسی اسلام کی ابتدا پہ بات کی، اور یہ کہ بھائی اس کے خالق ہم کس کو کہہ سکتے، اس کے اندر محمد عبدہ، علامہ اقبال، عبید اللہ سندھی، خیری برادران، ابوالکلام، جمال الدین افغانی، ان میں سے کون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کی گئی۔ اور زیادہ تر محققین کا جو خیال ہے، بلکہ اکثریت کا، وہ یہی ہے کہ سیاسی اسلام کے جو خالق اور بانی ہے وہ محترم سید ابوالعالی مودودی مرحوم ہی تھے۔ اور پھر اس کے اندر عبید اللہ سندھی اور باقی جو انقلابی سیاسی مفکرین ہیں ان کے نظریے پر بھی تھوڑی سی گفتگو کی گئی۔ پھر اسلام و سیاست پر جدید سیاسی انقلابی مفکرین اور قدیم سنی روایت کے علمبرداروں میں کیا فرق ہے، اس سے بات کی گئی۔ سیاسی اسلام کے شیعہ سنی فکر پر اثرات پر تھوڑی سی بات ہوئی، اس میں دیوبندی، سلفی اور پاکستانی طالبان وغیرہ پر بات کی گئی، داعش پہ بھی تھوڑی سی بات ہوئی، اور افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے تقابل پر مختصر بات کی، اور پھر یہ کہ کیا مسلح جدوجہد کرنے والی تحریکوں، تنظیموں، ٹی ٹی پی وغیرہ نے خاص طور پر کیا سیاسی اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اگر کیا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے، اگر نہیں تو پھر کس طرح انہوں نے سیاسی اسلام کے موقف کو اپنایا، اس پہ تھوڑی سی بات کی گئی۔ پھر اس کے بعد اثنا عشری شیعہ فکر اور سیاسی اسلام پہ بات ہوئی، اس کے اندر امام خمینی سے پہلے شیعہ فکر، بعد کے شیعہ فکر،
اور امام خمینی سے قبل شیعہ فکر میں سیاسی اسلام کے اولین جو قائلین ہیں ان قائلین میں کن کن کو رکھا جا سکتا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کی گئی۔ اس میں محمد حسین نائینی صاحب، آیت اللہ نعمت اللہ نجف آبادی، ڈاکٹر علی شریعتی، باقر الصدر وغیرہ پر بات کی، اور عراق کی شیعہ تنظیم حزب الدعوہ کی مثال بھی دی گئی، اور پھر ولایت فقیہ جو کہ ایران میں جو نظام نافذ ہے اس کے اوپر بات کی کہ اس پہ جو تین اس کی جو قسمیں بنتی ہے وہ کون سی ہے، وہ میں نے ایک پاکستانی معاصر شیعہ دانشور محترم حمدانی صاحب، آیت اللہ ڈاکٹر نیاز سید محمد نیاز صاحب، ان کی کتاب سے بیان کیا، اور اس پہ سارا جن لوگوں نے بھی ولایت فقیہ کے حوالے سے کام کیا آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ تو یہ کہ اس میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، اصل شیعہ قدیم فکر میں فقہ میں ولایت فقیہ کا کیا مفہوم تھا، اسے کیا اختیارات ہے ولی فقیہ کے، اور ما بعد خمینی فکر میں کیا، اور پھر سیاسی اسلام آیت اللہ سستانی اور سیاسی اسلام پہ ایک مختصر بات کی گئی، اور پھر سیاسی اسلام کے جو دینی استدلال ہے، مذہبی استدلال ہے، وہ بنیادیں کہاں سے لیتے ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کی، اور ایک آیت بطور حوالے پیش کیا، اور یہ بتایا کہ اس آیت کا متقدمین کے ہاں کیا مفہوم ہے، سیاسی اسلام والوں نے کیا مفہوم لیا، اور ما بعد سیاسی اسلام کی جو مفکرین ہیں وہ اس آیت کا کیا مفہوم لے رہے ہیں۔ اس میں سے ما بعد سیاسی اسلام سے مراد یعنی جس دور میں ابھی ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جن لوگوں نے سیاسی اسلام پہ تنقید کی اس میں سے کچھ تو وہ ہے جو آزاد خیال اہل علم ہے، محترم اپنا وحید الدین خان صاحب ہے، ڈاکٹر محترم جاوید احمد غامدی صاحب ہے، اور اس قسم کے اور بھی کچھ اہل علم و دانش ہے، جبکہ کچھ وہ مفسرین ہیں جن کا تعلق روایتی قدیم فکر ہی سے ہے۔ تو ان تینوں طبقوں کے ہاں، پھر شیعوں کے ہاں اس آیت کا کیا مفہوم لیا جا رہا ہے، کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر گفتگو کے اختتام یعنی آخر میں جوابی بیانیے کی کچھ مختلف شکلوں کو پر بات کی کہ کیا کیا امکانات ہے جوابی بیانیے میں، اور ابھی تک کیا کیا جوابی بیانیے سے پیش کیے گئے ہیں اس پہ بات کی، اور پھر اس کے بعد سامعین اور شرکائے محفل نے تبصرے بھی کیے، کچھ نے سوالات کیے، اور پھر اس کے بعد اس سیشن کے جو آخری مہمان خصوصی تھے وہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی محترم قاسم خان سوری صاحب تھے، اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ جس پارٹی سے ان کو تعلق ہے، اور پھر انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے ریاست مدینہ پر بہت مفصل بات کرنے کی کوشش کی ہے، بتانے کی کہ وہ کیا ہے ہمارا تصور ریاست مدینہ، اور پھر انہوں نے دوبارہ اسی طرح کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو کام انہوں نے کیا ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا اس میں مہمان شخصیت کے ہونے کے حوالے سے ایک سوال جواب کا موقع نہیں تھا، ورنہ شاید لوگ سوال کر لیتے کہ بھئی جن چیزوں کو آپ نے پہلی بار کہہ کے بیان کیا اس میں آپ کچھ اور چیزوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر آخر میں ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے اسناد تقسیم کی گئی ورکشاپ کے شرکاء کے اس میں، اور پھر سب سے آخر میں انٹرنیشنل ریسرچ کونسل برائے مذہبی امور کے روح رواں اور صدر محترم اسرار مدنی صاحب نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، اپنی ٹیم کی محنت کو خوب سراہا، اور آئندہ کا لاہ عمل اور اپنی تمناؤں کا اظہار کیا، اور اس طرح سے یہ ہمارے 3 دن کا ورکشاپ اختتام کو پہنچا، اور ہم تمام شرکائے محفل سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اسپیکر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور پھر خود محترم اسرار مدنی صاحب اور ان کی ٹیم نے بہت محنت سے بہت خوبصورت ایک پروگرام کو ترتیب دیا تھا، اور اس کے اندر کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا، سب کے لیے ایک ہر لحاظ سے ان کی سہولیات کا انتظام کیا گیا تھا، اور ہم بھی آخر میں محترم اسرار مدنی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، اور ان کی جو ٹیم ہے اس کے بھی بہت مشکور ہے کہ انہوں نے ایک خوبصورت پروگرام مرتب کر کے طالب علموں کو اس میں شریک ہونے کا طالب علم کو موقع دیا، اور اہل دانش سے استفادے کا موقع ملا۔ تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اسرار صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ جلد ان تمام گفتگوؤں کو ان کے اپنے یوٹیوب چینل پہ یا فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کہیں اس کو اپلوڈ کر دے، ہمیں انشاءاللہ وہ فراہم کرے تو ہم اپنے اس پہ اپلوڈ کریں گے۔ یہ ایک رودات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی گفتگو بھی ضرور پسند آئی ہوگی، اور چونکہ مقررین نے جو گفتگو فرمائی ہم نے صرف نکات کی شکل میں وہ چیزیں بیان کی، تو ظاہر سی بہت سی باتوں میں ابہام ہے، وہ مجھے اس کا خود کو بھی اندازہ ہے، تو ان ابہامات کو دور کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہر مقرر کی جو تقریر ہے، جو گفتگو ہے، وہ ہم اپنے چینل پہ بھی اپلوڈ کریں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکے۔ بہت شکریہ، نوازش آپ کی۔